حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فاروق اعظم عمر بن خطاب کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے کاتب کے طور پر ایک نصرانی کو آپ نے ملازم رکھا ہوا تھا، ایک نصرانی کو، ایک عیسائی کو کاتب کے طور پر ملازم رکھا ہوا تھا، جو ان کے آفیشیل جو ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی، آفیشیل جو کام ہوتے تھے لکھنے پڑھنے کے، وہ کیا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری کا جو کاتب ہے وہ کون ہے؟ نصرانی ہے۔ اب سنیے کیا ہوا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا ما لک قاتلک اللہ، کیا ہو گیا ہے ابو موسیٰ، یہ اس نصرانی کو تم نے کیسے رکھ لیا ہے اپنا ملازم، کہ دین اسلام کے معاملات کو لکھنے کے لیے ایک عیسائی کو رکھا گیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ آگے فرمایا اما سمعت قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کسی یہودی اور کسی نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے گزارش پیش کی کہ حضور یہ نصرانی کو تو میں نے خالی کتابت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا میرے دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین وہ جانے، میں تو اپنے معاملات کتابت کے کرواتا ہوں، خالی جو کام لکھنے کا ہوتا ہے وہ لیتا ہوں اس سے، اور تو میں اس سے کوئی کام نہیں لیتا ہوں، اس کا دین اس کے ساتھ، میرا کام کتابت سے ہے، میں نے ایک کام لینا ہے اس سے، میں اتنا سا کام لے رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال، تو فاروق اعظم کے الفاظ سنیے، فاروق اعظم نے کیا فرمایا، لا اکرمہم اذا اہانہم اللہ، فرمایا میں ان کی عزت نہیں کر سکتا جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، جب اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، میں فاروق اعظم ہو کر ان کی عزت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا ولا اعزهم اذا اذلهم اللہ، جب اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے میں ان کو عزت و احترام نہیں دے سکتا۔ ولا ادنیہم اذا ابعدهم اللہ، میں ان کو اپنے قریب نہیں کر سکتا جب اللہ نے ان کو اپنے آپ سے دور فرما دیا ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے ان کو دھتکار دیا ہے، میں کیسے ان کو اپنے قریب کر لوں، میں کیسے ان کو قریب کر لوں؟ اور روز نماز میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، روز ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، وہ صراط مستقیم جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر غضب ہوا یہ کون ہے؟ یہ یہود ہے، جن پر غضب ہوا میرے رب کا یہ کون ہے؟ یہود ہیں، یہود ہیں جن سے ہم ہر وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کے راستے سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اے مسلم تجھے کیا ہو گیا کہ نماز میں تو آ کے اللہ سے ان کے راستے کی پناہ مانگے اور نماز کے باہر انہی کے راستے کو اختیار کرتا پھر رہا ہے؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیسی کیفیت تو نے اختیار کر رکھی ہے؟ اور وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، گمراہوں کے راستے سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گمراہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہی تو ہے، نصرانی ہی تو ہے۔ تو نماز میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے پناہ مانگ رہا ہے اور باہر نکلنے کے بعد انہی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو اللہ نے ذلیل کیا، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، میں ان کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتا، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو اللہ نے تو ذلیل کیا ہے، میں انہیں عزتیں دیتا پھر میرے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لا یتم امر البصرۃ الا بہ۔ اب سنیے بڑا عظیم شان جملہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر ہیں کہاں کے؟ بصرہ کے، فرماتے ہیں بصرہ کے جو معاملات ہیں حکومتی معاملات اس کے سوا چل ہی نہیں سکتے، اس نصرانی کے سوا ہمارے پاس کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کاتب ہی نہیں ہے، ایک شخص یہی کاتب ملا ہے، اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، حکومتی معاملات بھی تو چلانے ہیں نا، کیا خط و کتابت بھی تو کرنی ہے، تو یہ معاملات چلانے کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارا شہر بصرہ کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر چل ہی نہیں، عذر پیش کیا۔
اگلا جواب سنیے، فاروق اعظم کا جواب سنیے، فرمایا فقال مات النصرانی والسلام یعنی حب انه قد مات فما تصنع بعده۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو موسیٰ آج سمجھ لو کہ یہ نصرانی فوت ہو گیا، یہ ختم ہو گیا اس دنیا سے، اس کے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ جو تم نے اس کے بعد کرنا ہے وہ آج سے شروع کر لو، سمجھ لو یہ ختم ہو گیا، اس کے بغیر جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس کو چھوڑو۔ ہمیں نصرانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اپنے سارے معاملات خود بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو کچھ تم نے اس کی موت کے بعد کرنا ہے وہ آج کر لو، اور اس سے اپنے آپ کو بے پرواہ کر لو، اسلام کو اس کی ضرورت، بولیے اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ سنیے جو آج آپ کے سامنے لوگ کہتے پھر رہے ہیں، میرے رب نے اعلان فرما دیا، پہلے اعلان فرما دیا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے، کس کا مرض ہے؟ نفاق کا، منافقت کا مرض ہے۔ جن کے دل اور دماغ میں غلامی کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فیہم، دوڑتے ہیں ان کی طرف۔ کن کی طرف؟ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں، جو آج ٹی وی پر آ کر آپ کے حکمران کہہ رہے ہیں نا، وہ میرے رب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ کہیں گے آ کر کے۔ کیا کہا؟ میرے رب نے فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ملک پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی گردش ایام نہ آ جائے، کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں۔ آج آپ کے حکمران آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، ہماری پروڈکٹس بکنا بند ہو جائے گی، ہمارا فلاں ہو جائے گا، ہمارا جو ہے نا اکانومی گر جائے گی، اس بات سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ میرے رب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ جن کے دلوں میں مرض ہوگا، جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، وہ آ کر کہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے پہلے بھی یہی بات کی، جب ان کے یہودیوں اور نصرانیوں سے قطع تعلق کی بات کی گئی اس نے پہلے بھی یہی کہا کہ ہم انہی کے ٹکڑوں پر تو پل رہے ہیں، اگر ان سے ہم قطع تعلق کر لیں گے تو پلیں گے کس بات پر؟ ٹکڑے کس کے کھائیں گے؟ یہ دیں گے تو ہم کھائیں گے، ان کے دیے پر پل رہے ہیں، ان سے کیسے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ تو آج بھی آپ کے سامنے حکمران ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے رب نے ارشاد فرما دیا عسى اللہ ان یأتی، میرے رب نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، قریب ہے کہ میرا رب تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی طرف سے عظیم الشان فتح عطا فرما دے۔ اور وہ عظیم الشان فتح کیسے ہوگی؟ ایک جنگ ہونی ہے، جو عظیم الشان فتح ہوگی وہ ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں کے ساتھ ایسی جنگ نہ کر لو۔ کیسی؟ حتی یقول الحجر، یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، مسلمان یہودیوں کو کاٹ دیں گے، مسلمان یہودیوں کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی کیفیت یہ ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا جب یہ جنگ ہوگی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ پتھر پکار کے مسلمان کو آواز دے گا۔ کون؟ پتھر آواز دے گا۔ کون آواز دے گا؟ پتھر کی پناہ لے گا یہودی، پتھر بھی اسے پناہ نہیں دے گا۔ کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بھی اسے پناہ نہیں دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الحجر وراءہ الیہودی، ایسا پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا وہ کہے گا یا مسلم ھذا الیہودی اقتلہ، اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر ڈال۔ یہ پتھر پکار کر ان کو مروائیں گے، درخت پکار
اللہ نے نصیب کر دیا۔